گے۔ او پیارے گھر سے نکلا کرو، صبح کو قرآن بجایا کرو، رات کو نعت بجایا کرو، صبح میں نعت بجایا کرو، شام میں نعت بجایا کرو۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تمہارا جنازہ کہے گا لید میں عشق شکلخ شیخ۔ آپ بھی آ جائیں تو اچھے نہیں لگتے، صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی میں بات کر رہا تھا آپ سے، یہ احساس اور یہ خیال رہتا ہے کہ خدا دیکھا ہے۔ فرض کر لیں نوجوان ہاتھ نہ اٹھائیں، اللہ کرے جس دل میں یہ احساس نہ ہو آج کے بعد پیدا ہو جائے۔ میں یوں بھی ہاتھ نہیں اٹھواتا، کئی بار ہاتھ اٹھ جاتے ہیں پھر ہاتھ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی محفل ہے کہ یہاں صرف آپ نہیں آئے ہوئے ہو، یہاں خدا پاک کی نیک مخلوق بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ تمہاری آمد کے گواہ ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کے گواہ ہیں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ اس کے بھی گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ من میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے تو پھر وہ بھی گواہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف اپنے دل میں محسوس کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ احساس کرتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ہم گھر سے صبح نکلے، کئی لوگ بزنس مین ہوں گے، کئی سارے سروس مین ہوں گے، کئی سارے مزدور لوگ ہوں گے، یہی کثرت ہے یہاں۔ سروس مین ہماری جماعت میں سب سے کم، سروس مین سب سے کم ہماری جماعت کے اندر، کیونکہ تعلیم کا جو گراف ہے ہمارا وہ بہت نیچے جا چکا ہے۔ یہ جو اراکین کمیٹی نے جلسہ کرایا ہے نا، صرف اسے واوا کے لیے نہ سمجھنا، اس سے سبق بھی لے کے جانا ہے۔ یہ اتنی دور سے بلانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ چلو اس کو بلائیں، شاید یہ اس کی بات مان لیں۔ میں ایک بات بتا دوں، سچی بات یہ ہے کہ جن دلوں پہ رب کی مہربانی ہوتی ہے وہ دل بدل جایا کرتے ہیں، دل بدل جایا کرتے ہیں۔ ورنہ تبلیغ کرنے والا امینہ کا لال ہو اور سامنے ابو جہل کھڑا ہو، رب مہربان نہ ہو تو پھر وہ بھی ماننے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے اس کے کرم کی بھیک مانگا کریں۔ گھر سے جب نکلتے ہیں نا ہم لوگ، گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، مان لیجئے ایک بندہ آٹو چلائے، سننا بہت غور سے، گھر سے نکلا، نیت کیا ہے؟ روزی کمانے جا رہے ہیں، روزی کمانے جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک نیت یہ بھی کر لیا کرو، مالک دینا، مالک 1 روپیہ دینا مگر حلال کا دینا۔ یہ نیت لے کے گھر سے نکلا کرو، اللہ میں جا رہا ہوں، مجھے تیری عزت کی قسم خالی لوٹاؤں گا، کسی کا حرام کا 1 روپیہ نہیں لے کے آؤں گا۔ گھر سے یہ نیت کر کے جب نکلا کریں تو اگر عبادت کا تصور آپ کا صرف اتنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو صرف عبادت کہا جاتا ہے، صرف روزوں کو عبادت کہا جاتا ہے، صرف زکوٰۃ کو عبادت کہا جاتا ہے، صرف حج کو عبادت کہا جاتا ہے، تو بدلیں سوچ، صرف روزہ نماز حج عبادت نہیں ہے۔ آپ حلال کمائی کی نیت لے کے گھر سے نکلیں، آپ کا آٹو چلانا بھی عبادت ہوگا، آپ کا اینٹیں اٹھانا بھی عبادت ہوگا، آپ کا مزدوری کرنا بھی عبادت ہوگا، لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آٹو کے اندر، گاڑی کے اندر بلا لگا ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ڈی جے کے ساتھ گانے بجتے ہوتے ہیں۔ میری قوم کا نوجوان اس تیزی سے گانے بجاتا ہے، بیٹھنے والوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یار، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کس بھی سے مصطفیٰ کے سامنے جاؤ گے؟ اگر اس حالت میں مر گئے تو کون سا چہرہ نبی کو دکھاؤ گے؟ او پیارے گھر سے نکلا کرو، صبح کو قرآن بجایا کرو، رات کو نعت بجایا کرو، صبح میں نعت بجایا کرو، شام میں نعت بجایا کرو۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تمہارا جنازہ کہے گا لید میں عشق شکلخ شیخ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اگر اس حالت میں موت بھی آ گئی، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے قبر میں ہم بعد میں پہنچیں گے، حضور پہلے تشریف لے آئے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزاری ہے۔
اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزاری جائے، ورنہ مرنا تو کتوں کو بھی ہے، مرنا انسانوں کو بھی ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ موت کا مزہ تب ہے جب زمانہ خوشی سے کاندھا دے، جب خوشی سے لوگ کاندھا دے اور یہ سوچ کے کاندھا دے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے صدقے میں جنتی بنا۔ یہ اصل کام ہے۔ ہلو 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 بھئی آواز زیادہ نہ کھولیے گا، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، نہیں سمپرک نہیں ہے، آواز کے ذریعے کرنٹ لے رہا تھا، آواز سے کرنٹ لے رہا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو زندگی ایسی گزارے نوجوان، آپ باہر جاتے ہیں، پردیس جاتے ہیں، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، دور جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، اللہ آپ کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن کبھی کبھی کئی لوگ کہتے ہیں میں آٹو چلاتا ہوں، مجھے اتنا بڑا موبائل ملا، کوئی کہتا مجھے آٹو میں پیسوں کی گڈی ملی، میں یہ کام کرتا ہوں مجھے سونے کی چین ملی۔ تھوک دو اس پہ، ہاتھ نہ لگا۔ ہم گھری پڑی چیزوں پہ گزارے نہیں کریں گے، ہم رب کے کرم سے ملے ہوئے ٹکڑوں پہ گزارے کریں گے۔ اللہ سے رزق حلال مانگا کریں، رزق حلال مانگا کریں، اللہ سے یہی سوال کریں اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، یہی بھیک مانگا کریں۔ نوجوانوں، جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تب اللہ پھر کرامت کا نور عطا فرماتا ہے، اور جب تک تقوی نہیں ہوگا کرامت کا نور نہیں آ سکتا ہے۔ ابھی ایک جگہ جانا ہوا، اللہ معاف کرے برا نہ مانیے گا، ہماری سنیوں کی کہانی یہ ہے، سنیوں کی کہانی بتایا لوگوں نے کہ یہاں جو پیر آتے ہیں وہ عورتوں سے پیر دباتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، عورتوں سے پیر دباتے ہیں، کیوں؟ کہ اس سے برکت ملتی ہے۔ یہ حالت ہماری قوم کی۔ ہم ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ہیں کہ اپنے گھر کی عزت کسی کے لیے یوں ہی نیلام کریں۔ آپ کتنے بڑے پیر ہو سکتے ہو، بڑے پیر سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، بغداد والے سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے، اور وہ ماں کتنی بڑی پردے والی ہوگی جس نے عبد القادر جیلانی کو جنم دیا۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ سوچے تو صحیح، ایسے ہی مرید بے غیرت، ایسے ہی پیر بے غیرت، آنکھیں گھروں میں پڑ جاتے، پیر دباتے عورتوں سے۔ شرم آنی چاہیے، پیر دیکھنا کہ تو اختر رضا کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک عالم گواہ ہے اس شخصیت کے تقوی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک بندہ گواہ ہے۔ کبھی کسی عورت کو سامنے بٹھا کے بھی مرید نہیں کرتی، جس عورت کو مرید کرتے تھے پردہ بیچ میں رہتا ہے، لوگ پیچھا کرتے رہے، کبھی تو اختر سے آگے نکل جائیں۔ اگر اختر سے آگے نکلنا ہے تو آپ اپنی زندگی کی نوحہ خوانی نہ کریں، اپنی مقدر پہ آپ زد و کوب نہ کریں، صرف تقوی اختیار کر لیں، اللہ تمہیں اور بھی زیادہ عزت عطا فرمائے۔ تقوی اصل ہے، اور جب تقوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہاتھ چوم رہی ہیں عورتیں، ہاتھ چوم رہی ہیں، وہ کہہ رہی جنتی ہو جاؤں، جاؤ جا کے بہنوں سے بتانا، بیٹیوں کو جا کے بتا دینا اے میری بیٹی جنت میں جانا ہے۔ پیر کا ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر کے قدموں کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سب سے بڑا پیر تیرا شوہر ہے۔ جتنی مرتبہ تو نے اپنے پیر کا ہاتھ چوما ہے اس سے آدھی مرتبہ اگر اپنے شوہر کا ہاتھ چوم لے، خدا کی قسم ادھر شوہر راضی ہوگا، ادھر پیدا کرنے والا خدا راضی ہوگا۔ ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے، حالت دیکھو۔ خواب میں حضور آئے تھے، چھوٹا موٹا خواب بھی نہیں دیکھ رہے، اور ہماری قوم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ جنید پور ہے، مجھے بات یاد آ گیا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سنیں ہستی کیسے مٹائی جاتی ہے۔ آج نا ذرا سی دولت آ جائے تو امام کے لیے بندہ کھڑا نہیں ہوتا ہے،
امام کے لیے سچ ہے. ہاں پردھان جی یوں ہی بیٹھے رہے. کوئی پردھان ہو تو برا نہ ماننا، حالانکہ یہ کم بختی ہے. اگر کسی کے اندر ہے تو دولت کی وجہ سے سچ ہے. برا نہ مانیے اگر کوئی پردھان بیٹھا ہو تو. لیکن میں کہتا ہوں کم نصیبی ہے. امام صاحب آ گئے تو غریب پہلے اٹھ کے کھڑا ہوتا، کمزور بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. پردھان جی نہیں اٹھتے کیونکہ ہم تو پردھان ہیں. ہم اٹھیں گے تو ہمارے منصب کے خلاف ہوگا. کیا ہے بھائی تو 4 محلوں کا ہے، 8 چولوں کا پردھان ہے. تیری رسائی خالی کچہری تک ہے، لیکن وہ جو تیرے گھر آیا اس کی رسائی خدا تک ہے. اس کی رسائی خدا تک ہے. بیٹھا رہتا نہیں اللہ. اور پھر کہہ رہا مولانا میلاد میں تھوڑی تعریف کر دیو. بیچارہ مولانا تعریف نہ کرے تو پھر مولانا کی امامت ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا پردھان جی بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، مریں گے تو دیکھنا مرتے جنت میں جائیں گے. بیچارے کو مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کیوں جنتی نہیں ہوا جاتا ہے. خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مقدس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. گئے کمیٹی والے ہیں ابھی، اللہ سلامت رکھے. اکیلے سب کا کام کر رہے ہیں آپ. توجہ ہے نا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. کبھی عقل نہیں لانی چاہیے مجھ پر پیسہ میں نہیں اٹھوں گا. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو اکثر دیکھا ہے. اچھا اگر تھوڑی بہت چھوٹ ہوتی نا تو یہ قد قامت الصلاۃ پہ بھی کھڑا نہ ہوتا. یہ قد قامت الصلاۃ پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا. یہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہی کھڑا ہوتا. کیونکہ میں پردھان جی ہوں، میں پیسے والا ہوں. یہ کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ رکھا رہ جائے گا. آؤ تمہیں بتاؤں، بڑے نام کا ناز ہے نا لوگوں کو. میں نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. بہت بڑی ذات حضرت جنید بغدادی کی ذات ہے. کون جنید بغدادی؟ چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بادشاہ کے درباری پہلوان ہیں. اتنے بڑے درباری پہلوان ہیں کہ آپ کی کرسی بادشاہ کے بغل میں بچتی تھی. آج تو اگر پردھان کا کوئی کرمچاری ہے نا، اگر کانا بھی ہے تو اپنے آپ کو 8 آنکھوں والا سمجھتا ہے. اپاہج بھی ہے تو اپنے آپ کو ایئر بیس سے کم نہیں سمجھ رہا ہے. لولے لمڑے لوگ بھی ذرا سے منصب میں آ کے اتنا جایا کرتے ہیں. اٹھا کے دیکھ تاریخ جنید بغدادی کی. یہ وہ درباری پہلوان ہے جس کی کرسی بادشاہ کے بغل میں لگا کرتی تھی. اور اتنا نام تھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا. یہی جنید بغدادی ہے کہ بادشاہ کے درباری ہونے کا شرف حاصل تھا. ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہے، چھوٹے موٹے پہلوانوں کی کشتیاں چل رہی تھی. اچانک اسی دربار کے اندر ایک اچانک کمزور سا شخص آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا بادشاہ مجھے کشتی لڑنی ہے. سب نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا. کئی لوگوں کی تمنا تھی اس سے کشتی لڑنے کی، لیکن جب اس سے کشتی کے لیے اشارہ کیا گیا اس نے کہا مجھے تم سے کشتی نہیں لڑنی ہے، مجھے اس سے لڑنی ہے. یہ جو جنید بیٹھا ہوا ہے سنا کہ یہ بادشاہ کا درباری پہلوان ہے، اس کی طاقت کے چرچے ہیں. لوگوں نے ہنس کے کہا تھا اپنا وجود دیکھ اور اپنا چیلنج دیکھ. تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ کھڑا تجھ سے نہیں ہوا جاتا ہے. تیرے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں، تو بول رہا ہے تو تیرے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور چیلنج کر رہا ہے جنید کو. بڑے بڑے پہلوان جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے لوگوں نے اس کو حقارت سے دیکھا، لیکن اس نے کہا بادشاہ اگر جنید کشتی لڑے گا تب میں کشتی کے لیے تیار ہوں. حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا، آج سے پہلے ہر دن جنید بغدادی کے نام سے لوگوں کے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا، لیکن آج جنید بغدادی کے ماتھے پہ پسینہ ہے. حیرت میں پڑ جاتے ہیں، سوچ رہے ہیں کوئی تو بات ہوگی کہ جو یہ مجھ سے کشتی کی بات کر رہا ہے. بظاہر تو اس میں کوئی ایسی نظر نہیں آتی بات جو یہ مجھ سے کشتی لڑ سکے. اندر خانہ کچھ تو ہوگا. جنید بغدادی پسینہ پہنچ رہے ہیں. کہا کب کشتی لڑی جائے گی؟ کہا آج تو نہیں ہوگی. بڑا پہلوان ہے جنید ہمارا. بادشاہ نے کہا 3 دن کے بعد کشتی ہوگی اور اسی میدان میں جب سورج نکلے گا اسی وقت کشتی کا اعلان کر دیا جائے گا. جاؤ 3 دن کے بعد آنا. وہ بھی گیا واپس چلا گیا. اللہ اکبر. یہ دربار تو اٹھ جاتا ہے. سارے لوگ انگلیوں پہ دن گن رہے ہیں. کب دن آنا ہے، کب جنید بغدادی کی کشتی دیکھیں گے، کب مقابلہ دیکھیں گے. کوئی بڑے زمانے کے بعد آیا ہے جس نے آ کر کے جنید کو چیلنج کیا ہے. سارے پریشان تھے. جیسے وہ دن آیا جس دن کشتی ہونی تھی، اس دن کا عالم یہ تھا کہ دور دراز سے لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہوا. بھیڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. میدان میں نظروں کا سیلاب نظر آتا ہے. پیر رکھنے جگہ نہیں تھی. لوگ انتظار کر رہے تھے. جنید بغدادی
بغدادی بھی ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا جو کشتی کا چیلنج کر کے گیا تھا۔ وقت کشتی کا ہو چلا ہے، اتنے میں کسی نے کہا تھا بادشاہ بڑی بے وقوفی کی ہے، ایک اجنبی کے چیلنج کو قبول کر لیا، وہ بھی جنید کے لیے بھاگ گیا ہوگا جب سنا ہوگا جنید کو۔ اللہ اکبر، سب سوچ رکھے تھے ابھی یہ اعلان کیا جانا تھا کہ کشتی کا وقت ختم ہو رہا ہے، اتنے میں گرد اڑتی نظر آئی، لوگوں نے گرد کو چھٹتے دیکھا، گرد سے اس کو آتے دیکھا، جیسی میدان میں آیا، آنے کے بعد کھڑا ہوا، اس نے کہا اتر کے آ جنید، اب میں تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی میدان میں اترے، اور اترنے کے بعد جب اس کے پاس ہاتھ بڑھایا ہے تو پہلا اصول یہ ہوتا ہے پہلوان جب ہاتھ بڑھایا کرتے ہیں، ہاتھ ملایا کرتے ہیں، جب ہاتھ ملایا اس نے اشارہ کیا جنید بغدادی کو۔ جنید بغدادی پہلے سے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اتنے میں بلایا، کہا کیا بات ہے؟ اس نے منہ کان کے قریب کیا، کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتی لڑنے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا مجھے مصطفیٰ کا شہزادہ کہا جاتا ہے، میں ایک سید زادہ ہوں۔ کہا پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تھا جنید سنا یہ کہ تو میرے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے، میرے نانا کا عشق تیرے سینے میں ہے۔ اے جنید ہم سید زادے ہیں، میرے بچے جنگل میں پڑے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، سید زادے ہیں، زکاة لے نہیں سکتے ہیں۔ آج جنید ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کہا کون سا سودا؟ آج تو کشتی ہار کے مجھے جتا دے، میں قیامت میں تجھے جیت کا تاج نانا سے دلا دوں گا، اپنے نانا سے تجھے جیت کا تاج دلاؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جنید تو کیا جانے، میری بچی کا کئی دن سے فاقہ ہے، میری بیٹیاں چل نہیں پا رہی ہے، یہ جو میرے پیر کانپ رہے ہیں یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں، کئی دن کا فاقہ ہو چکا ہے، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اب چلا نہیں جاتا ہے۔ اے جنید میں نبی کا بیٹا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، سن ہم سید زادے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھایا کرتے ہیں۔ جنید میری زبان کا یقین کر، آج کشتی ہار جا، قیامت میں جیت کا تاج مل جائے گا۔ جنید بغدادی کھو جاتے ہیں، شہزادے نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، جنید کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر، زمانہ دیکھ رہا تھا، پلک جھپکتے ہی جیسی ہاتھ ملا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، جنید نیچے لیٹے ہیں، سینے پہ سید زادہ بیٹھا ہوا ہے، شور ہو جاتا ہے کہ کشتی نہیں مانی جائے گی، دھوکہ ہو گیا ہوگا، جنید ہار نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کشتی ہوئی، پھر جنید نیچے، پھر سید زادہ اوپر، 3 مرتبہ کشتی ہوئی ہے، 3 مرتبہ جنید نیچے ہے۔ پھر لوگوں نے توڑنے کے بعد سید زادے کو کندھوں پہ اٹھایا، انعام کی بارش ہو گئی، لوگ جنید کو ٹھوکرے مار کے جا رہے تھے، جنید تو نے نام ڈبو دیا ہے، لوگ تجھے پلکوں پہ بٹھاتے تھے، آج تجھے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، زمانہ گواہ ہے۔ سب ٹھوکرے مار کے جنید بغدادی کو چلے گئے۔ جب ٹھوکرے مار کے گئے ہیں، جنید بغدادی اکیلے اکھاڑے میں پڑے ہیں، آپ نے مٹی جھاڑی ہے، دنیا کیا کہہ رہی تھی، جنید کا خیال کچھ نہیں تھا، جنید تو یہی سوچ رہے تھے کب قیامت آئے گی، کب حضور کے ہاتھوں سے عزتوں کا تاج ملے گا۔ حضور کے بیٹے نے کہا ہے بات سچی کر کے گیا ہوگا۔ جنید یہ سوچتے سوچتے روتے روتے گھر آ جاتے ہیں، جنید بستر پہ لیٹے، خیال آ جاتا ہے کاش آج قیامت آ جاتی، آج ہی مصطفیٰ آ جاتے، آج ہی وعدہ پورا ہو جاتا۔ روتے روتے سو جاتے ہیں، جیسی آنکھ لگی ہے قسمت جاگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں، ایک بادل نجف اشرف سے اٹھا ہے، آ کر کے جنید بغدادی کے آنگن میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس بادل سے ایک نورانی چہرے والی ذات اتری ہے، اتر کے جنید کے آنگن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسرا بادل مدینے سے اٹھا ہے، آ کے وہ بھی جنید کے آنگن میں رک جاتا ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اس بادل سے میرے نبی تشریف لائے، میں نے آقا کو آتے دیکھا، تھوڑا قدموں پہ گر گیا، محبوب آنے کی کیا ضرورت تھی، حکم کر دیتے اڑ کے مدینے آ جاتا۔ آقا کہتے ہیں اے جنید یہی سوچ رہے ہو نا کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کب ہوگا؟ کہتے ہیں سنو جنید، قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، ہم اولاد پہ احسان نہیں رکھا کرتے، ہم آج ہی تمہیں ولایت کا تاج عطا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وہ بھائی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ جنید بغدادی نے ہستی مٹا دی، خدا کی قسم
جب حضور آئے حویلی مہک گئی. حضور نے سینے سے لگایا, جنید بغدادی کا بدن مہک گیا. سبحان اللہ. اور یہ خواب صرف جنید بغدادی دیکھ رہے. کون دیکھ رہے؟ حضرت جنید بغدادی دیکھ رہے ہیں صرف یہ خواب. لیکن جب صبح ہوئی ہے نا تو دیکھتے کیا ہے, جتنے بھی ولی تھے اس علاقے کے سارے جنید کی چوکھٹ پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے بھی ولی سارے جنید کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. یہاں تک کہ بادشاہ بھی گردن جھکائے کھڑا ہے. بڑی بڑی پگڑی والوں کی گردنیں نیچی ہیں, شان و شوکت والوں کی نظریں جھکی ہیں. جیسی جنید اندر آئے ہیں, اندر سے باہر آئے ہیں, کوئی آواز دے رہا تھا, خبردار گردن جھکا لو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. جیسی جنید آئے ہیں, ہر طرف سے سلامی اور مبارکبادی آ رہی تھی. جنید حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آوازیں, یہ عزتیں کیسے؟ خواب میں آقا میرے آئے تھے, ان کو کیسے پتا؟ جنید کہتے ہیں میں نے نگاہ گھما کے دیکھا, ایک کونے سے وہی سید زادہ کہہ رہا تھا, کہو جنید ہم نے وعدہ سچا کیا ہے کہ نہیں کر ڈالا. زندہ آباد. جنید بھی کہہ رہے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ نا تو اتنے بھی بڑے مت ہونا کہ اکڑ جاؤ, اتنے بھی بڑے مت ہونا کہ ہمارے اندر انا آ جائے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کوئی وجود ہمارا نہیں ہے. کیا بات. آج ہاتھ چومتے, نعرے لگاتے لوگ, غیرت آتی ہے, خیال آتا جس دن یہ سانس ختم ہو گئی نا یہ وجود مکھی نہیں اڑا پائے گا. مکھی تک ہم نہیں اڑا پائے. کس چیز پہ اکڑنا ہے؟ کبھی ہم آئینے کے آگے کھڑے ہونا نوجوانوں تو یہ بھی سوچا کرے ہم جو یہ سامنے سے نظر آ رہے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ کیا یہ حضور کا صدقہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. زندگی بہتر کرے, اللہ والوں کی محفلوں میں آیا کرے. یہ عرس مقدس کی محفل ہے, مقدر والے ہیں, مقدر والے ہیں. آج کمیٹی والے کہے جا رہے ہیں, کاش قیامت میں جلسے والے کہے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آمین آمین. آج کمیٹی والے کہہ کے آواز دی جا رہی ہے, کاش قیامت میں یہ آواز لگے کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرتے تھے. اگر یہ نسبتیں ہماری پکی ہو گئی نا تو سمجھ لینا ہماری آخرت بن جائے گی, آخرت بن جائے گی. اللہ والوں سے جڑے رہیں, محبت کریں. اور یہ ڈیوٹیاں سب کی نہیں لگتی ہیں. میں معین بھائی اکثر نوجوانوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے کافی پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ کئی مہینے محنت کرتے ہیں, محفل سجاتے ہیں, اور صرف یہ 100 200 400 نہیں بلکہ دنیا دیکھتی ہے آپ کے جلسوں کو, اور کتنے لوگ بدل جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کے ایک جلسے کا پیغام کتنے لوگوں کے دل بدل دیتا ہے, یہ خیال تک میں نہیں آ سکتا, ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے. یہ راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. ہمارا کام کوشش کرتے رہنا, کوشش کرتے رہنا, ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر جائے. کبھی آئینے کے آگے خود کو کھڑا کر اور دیکھ کہ یہ وہی چہرہ ہے جس چہرے سے حضور پیار کرے. پوچھ کبھی اپنے آپ سے, میں نے جو کپڑے پہن رکھے یہ میرے حضور کی پسند کے ہیں کہ نہیں؟ میری جو داڑھی ہے کیا یہ حضور کی پسند کی طرح ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ والوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے چہرے؟ کبھی پوچھیں اپنے آپ سے, اور اگر نہ لگے نا تو پھر آئینے کے آگے کھڑے ہو کے کہنا محبوب یہ تو چہرے بگڑ گئے ہوتے, سلامت ہیں تو تیرے کرم سے سلامت ہیں. اب زندہ رہیں گے تو تیرے ہو کے زندہ رہیں گے, حضور کے ہو کے زندہ رہیں گے. حضور سے وفا کریں, حضور سے پیار کریں, اللہ والوں کی نسبت کو مضبوطی سے تھامے رہیں. نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے. مجھے ایک بزرگ کا نام آ رہا ہے, علامہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے, اتنے بڑے بزرگ ہوئے. یہ اللہ اکبر تقوی ایسا تھا کہ بڑھاپے میں جب کمزوری ہو گئی تھی نہ چل نہیں پاتے تو پھر بھی پالکی کے ذریعے نہ یہ نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے. پالکی کے ذریعے نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے. سنیں جو ولیوں سے پیار کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے ان محبتوں کو, سلامت رکھے. جس کی محفل میں آئے ان کو سب کا پتہ ہے کتنے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جب آتے نا تو ایک غیر مسلم کی دکان راستے میں پڑتی تھی, وہ آپ کو دیکھتا اور کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا اپنوں کی لاج بچا جا. یہ جملہ کہتا تھا, اپنوں کی لاج بچائے رکھنا. یہ سنتے آپ مسکراتے آگے چلے جاتے. ایک وقت گزرتا گیا, پھر آپ کمزور ہو گئے, آپ پالکی میں آنے لگے. جب پالکی میں آپ آنے لگے نا
تو پھر پردہ پڑا رہتا تھا، پھر آپ نا پردہ ہٹا کے دیکھتے اور مسکرا کے چلے جاتے، وہ کھڑا ملتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ آپ دکان سے گزرے، پردہ ہٹایا تو وہ غیر مسلم دکان پہ نہیں تھا۔ یہ اللہ والوں کی محبت بتا رہا ہوں، وہ غیر مسلم دکان پر نہیں سو تو نہیں رہے، بولتے رہو بھائی، پر بولتے رہو۔ نہیں تھا نا، تو آپ نے پردہ ہٹایا، فکر ہوئی، آپ آئے، آ کے کہنے لگے یار ہمارا یار نظر نہیں آیا۔ کسی نے کہا حضرت جی بیمار ہے سخت، اور اتنا بیمار ہے کہ اب اس کی زندگی کی آخری لمحے۔ تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ سنیں اخلاق بھی کیا چیز ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ فرمانے لگے چلو یار، اب تک وہ اپنی یاری نبھاتا رہا ہے، آج ہم اپنی یاری نبھائیں۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ آپ باد۔ کون؟ غیر مسلم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب تک اس نے اپنی یاری نبھائی ہے، آج ہم اپنی یاری نبھانے جا رہے ہیں۔ آپ نا چند احباب کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد دروازے پہ پہنچے تو بھیڑ لگی تھی، اس کی اولاد باہر تھی، دروازہ بند تھا۔ اس نے کہا بابے آپ کیسے؟ کہا یار سے ملنا ہے۔ کہنے لگے یار سے ملنا؟ کون آپ کا یار؟ کہا جو تمہارا باپ ہے وہ ہمارا یار ہے۔ اس نے کہا ہمارے دھرم کا اصول یہ ہے جب کسی کی آتما نکلنے لگتی ہے نا تو پھر اس سے کوئی مل نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ کہنے لگے بھائی وہ آپ کا دھرم ہے، ہمارا تو نہیں ہے، آپ اپنے دھرم پہ عمل کریں، ہمیں تو جانے دیں، ہمیں تو جانے دیں۔ جب آپ نے اتنی بات کہی نا ہمیں جانے دیا جائے، بچے کہنے لگے کیسے جانے دیں؟ آپ ہمارے دھرم کا النگھن کرنے آئے، جائیے ہم نہیں ملنے دیں گے۔ ادھر اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ روح آدھے جسم کی نکل چکی ہے، یہ مڑ مڑ کے دروازہ کی طرف دیکھ رہا ہے، کہتا ہے 3 دن ہو گئے یار تجھے نہیں دیکھا ہے، آ جانا ایک بار جاتے جاتے تجھے دیکھتا چلا جاؤ، تجھے دیکھتا چلا جاؤ، ہاں آنا ایک بار۔ یہ رو کے کہہ رہا ہے، ادھر بیٹوں نے دروازے پہ روک رکھا ہے، اندر نہیں جا سکتے۔ غصہ آیا شاہ سلیمان توسوی کو، کہنے لگے کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہو جاتا وہ مر نہیں جاتے، انہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ غصے میں کہنے لگے اچھا، کہنے لگے جا پھر ٹھیک ہے، جب تک وہ ہمیں مل نہیں لے گا وہ دنیا چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا۔ کیا بات رہی، کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد۔ جب تک وہ ہم سے مل نہیں لیتا وہ دنیا چھوڑ کے بھی نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کے غصے میں آ گئے، اولاد کو کیا پتا کون کیا کہہ گیا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ بھائی لوٹ گئے شاہ سلیمان توسوی، خانقاہ میں جا کے بیٹھ گئے، تسبیح و وظائف میں مصروف ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 7 دن گزر جاتے ہیں، روح جہاں اٹکی تھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ بچے توڑ کے آ کے کہتے ہیں بابا سچ بتانا کیا کہہ کے آیا تھا؟ 7 دن ہو گئے ہیں، سارے منتر پڑھے جا چکے ہیں لیکن ان کی آتما شریر سے نکل نہیں رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا تھا جب تک ہم نہیں مل لیں گے یہ جائے گا نہیں چھوڑ کے۔ کہتے ہیں بابا چلنا، اسے تیرا انتظار ہے۔ جیسی شاہ سلیمان توسوی پہنچے ہیں اس نے مسکرا کے دیکھا ہے، کہتا ہے یار بڑی دیر کر دی آنے میں، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا بتا سورگ ملے گی کہ نہیں؟ کہا مل جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا میرا کلمہ پڑھ میرے نبی کا، میرے دین میں آ جا تو بھی جنتی ہو جائے گا۔ اس نے جیسی کلمہ پڑھا ہے روح نکل جاتی ہے، ولی کی گود میں دم نکلا ہے، اللہ نے اس کو جنتی بنا ڈالا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں ذرا بابا، کم وقت ہے، میرا وقت بہت کم ہے اس لیے بڑی تیزی سے میں آگے گزر رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے توجہ ہے۔ جی بولیے بولیے۔ روح نکل گئی، آپ فرمانے لگے اس کے بیٹوں سے اچھا ایسا کرو پھر یہ ہمیں دے دیں۔ بچے کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اب یہ ہمارا ہو گیا، ہم اسے اپنے مذہب کے مطابق دفن کریں گے۔ لڑکے کہنے لگے واہ جی بابا، آخری ملاقات کیا کروا دی، آپ تو ہمارے باپ کو ہی لے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے سمجھ لو ہماری بات ہی ہمارا ہو گیا، یہ ہمارا ہو گیا، یہ ہم 1000 بار کہیں ہم حضور کے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک بار کہہ دینا یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور اپنا کہہ دے، وہ کہا تھا نا بیتم وارسی نے کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔
میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. ہے نا حضور اگر دیوانہ کہتے اور اپنا کہتے تو کام ہو جائے گا. آپ کہتے یہ ہمارا ہو گیا، یہ زور سے یہ ہمارا ہو گیا، یہ ہمارا ہو گیا. کہتے دو نام ہے. کہا نہیں، یہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے. بیٹوں نے نہیں دیا. غصے میں کہنے لگے ٹھیک ہے پھر جاؤ اگر تمہارا ہے تو. یہ کہہ کے آگے بچوں نے ارتھی تیار کی، اٹھایا، شمشان لے کے گئے. لکھا ہے کہ سارے کیمیکل ڈالے گئے، آگ لگانے کی پوری طاقت لگائی گئی، لکڑیاں جل گئی، لیکن جو کپڑا اس کے مرنے والے کے بدن سے لگا ہوا تھا نا، اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک گئے جلاتے جلاتے، تھک گئے جلاتے جلاتے، پریشان ہو گئے. توڑے کہنے لگے عجیب مسئلہ ہے، جب آتما نہیں نکل رہی تھی تب بھی بابا کو لانا پڑا تھا، اب چل نہیں لگے ہے، چل نہیں رہا ہے شریر، اب بھی بابا کو بلا کے لاؤ. توڑ کر کے آئے. کہا غضب ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ان کا انتم سنسکار نہیں ہو رہا ہے. کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا بتاؤ نا کیوں نہیں ہو رہا ہے. مسکرا کے کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں تھا وہ ہمارا ہو گیا ہے، تم نے نہیں سمجھا تھا. کہتے سنو، جو ہمارا ہو جاتا ہے دنیا کی آگ تو کیا ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. کیا بات رہی، بے شک. زندہ باد زندہ ولیوں کے باد. دامن سے جڑے رہو. جو ولیوں کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ خدا کا ہو جاتا. خدا کا ہو جاتا ہے. لیکن ولایت جو ملتی ہے نا وہ تقوی سے ملا کرتی ہے. کوشش یہ کریں رزق حلال کھانا ہے، باتیں سچی کرنی ہے. نوجوانوں کسی کا حق نہیں مارنا ہے. تم حضور کے امتی ہو، 1,00,000 روپے تمہیں کہیں پڑے مل جائیں اور کوئی پیچھے کچھ ملا تھا، ہاتھ اٹھا کے ساتھ دے دو کہ یہ تیری امانت ہے. وہ پوچھے نیت کیوں خراب نہیں کی؟ اس نے کہا جس کی نیت مدینے والے سے لگی ہو وہ نیت پیسوں پہ خراب نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ہے نا یہ بات؟ جس کا دل حضور سے لگ جائے وہ دنیا پہ نیت خراب نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا. نوجوانوں آپ سے ایک بات کہہ جاؤں خدا کے واسطے، تنہائی میں کبھی سوچا کرو زندگی کے بارے میں. تنہائی میں عادت ڈالو اٹھنے کی راتوں میں. ضروری نہیں ہے ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوں. آج بندہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے، اللہ آج ہی ولی بنا دے گا، آج ہی ولی بنا دے گا. یہ ضروری نہیں ہے جو بچپن سے پارسا ہوگا وہی ولی ہوگا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ. ہاں حضرت بشر حافی کو دیکھیں، اللہ اکبر، اتنے بڑے شرابی کے خود کارخانہ شراب کا تھا. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب توبہ کی ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، ولیوں کا سردار بنایا ہے. نوجوانوں میں زندگی بدلنی ہے، ہمیں جنت چاہیے، اپنے رب کی رحمت چاہیے، قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے، قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے. نوجوان کہتا ہے بس تھک گیا تھا اس لیے بیئر پی لی، غم زیادہ تھا اس لیے شراب پی لی، یاروں کے ساتھ تھا اس لیے نشہ کر لیا. خدا کی قسم اس گندے نشے میں نہ ڈوبو جو تمہیں نالی میں جا کے ڈال دے گا. تمہارے لیے رب نے جنت میں شراب طہور کی تیاری کر رکھی ہے. شراب طہور تمہارے لیے ہے، حوض کوثر تمہارے لیے ہے. نالیوں میں گرنے سے کیا فائدہ، ایک بار حضور کی جالیوں پہ جا کے گر جاؤ. خدا کی قسم ایسے گرو کے زمانہ سر پہ اٹھا لے گا. ہاں اگر بکنا کی ہے تو دلالوں کے ہاتھ پہ کیا بکو، بکنا ہے تو آمینہ کے حال حلال پہ بک کے دیکھو. پھر دیکھو خدا کی قسم زمانہ تمہاری قیمت نہیں لگا پائے گا. رشتے حضور سے مضبوط کرو. کمیٹی والوں یہ آج کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے بھی یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں اور آپ کی کمیٹی کے ایک فرد تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے، ایک فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں رہنی چاہیے بلکہ یہ کمیٹی حضور کے دین کی کمیٹی بننی چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دین کی کمیٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں بس تھوڑی سی سن لو. اگر آپ کو پتا چلے کسی غریب کے گھر آج دھواں نہیں اٹھا ہے، آج تم نے جلسے کے لیے چندہ کیا ہے، ایک چندہ اس یتیم کے گھر کے لیے کرنا ہے. کیا بات ہے، انشاءاللہ کر سکتے ہیں آپ، کر سکتے ہیں آپ. ایک اس کے لیے 2-3 لاکھ اکٹھا کر سکتے ہیں تو ایک کسی یتیم بیٹی کے لیے 4-5 لاکھ اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ آج بھی بھوکے سو رہے ہیں لوگ معین بھائی، آج بھی بھوکے سو رہے ہیں لوگ. آج بھی مائیں بچوں کو بونیوں میں دودھ کی جگہ پانی میٹھا کر کے پلا رہی ہے. ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. دیکھیں یار اپنا پڑوس چیک کریں، اپنا پڑوس چیک کریں. اگر ہر بندہ اپنا پڑوس دیکھنے لگ جائے نا تو کسی کا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا.
ہے کہ نہیں؟ کسی کا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بنا درد کے تڑپے گا نہیں، بنا درد کے کوئی تڑپے گا نہیں۔ ہاں وہ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ رات میں نا بہت عمدہ مسجد میں عبادت میں مصروف تھے۔ سنیں ذرا توجہ ہے جی 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 کچھ نہیں، ارے جانتے ہیں ذمہ داری وہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس ہو چکا ہے، میں 5 منٹ میں بات پوری کروں گا۔ ان کے قریب میں نا ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ سنیں اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہاں غیر مسلم رہتا تھا، تو آپ کے پڑوس سے نا ایک دن بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اٹھے، گھر سے نکلے، اگلے دن صبح میں اس سے پوچھا خاتون تیرا بچہ رات بھر کیوں روتا رہا؟ اس نے کہا حضرت میرا شوہر پردیس گیا ہے، اس کے پیچھے میرے بچے کی ولادت ہوئی، میں چونکہ ایک عورت ہوں، گھر میں تیل نہیں تھا چراغ کے لیے، اندھیرے کی وجہ سے پوری رات میرا بچہ روتا رہا، اندھیرے کی وجہ سے پوری رات میرا بچہ روتا رہا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ گئے، سارا سامان لیا، اس خاتون کے گھر پہنچایا، جبکہ غیر مسلم تھی۔ فرمانے لگے بہن اگر کوئی اور بھی کمی پڑ جائے نا تو ایک بار مجھے خبر بھیج دینا، میں تیرے گھر کی ضرورت کے سامان لے کے آ جاؤں گا۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد جب شوہر آیا، اس نے اپنی بیوی سے آ کے پوچھا شریک حیات بتا دن تو مشکل کے نہیں گزرے، میں پردیس میں تھا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن پریشانی ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد پریشانی نہیں ہوئی۔ شوہر تھا، تعجب میں پوچھتا ہے بیوی ایک دن پریشانی کیوں ہوئی؟ کہا گھر میں راشن پانی تیل سارا ختم ہو گیا اور یہ آپ کا بچہ اندھیری کی وجہ سے پوری رات روتا رہا، بس اس رات پریشانی ہوئی۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوئی؟ کہا یہ جو پڑوس میں رہتے ہیں نا کوئی مسلمان عالم ہے، یہ صبح میں گھر آئے، انہوں نے پوچھا تیرا بچہ رات بھر کیوں روتا رہا؟ میں نے کہا چراغ میں تیل نہیں تھا، تو انہوں نے پھر کسی دن مجھے تکلیف نہیں ہونے دی، ہر دن کی ساری ضرورتیں پوری کر دی، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنا سننا تھا، اٹھا روتا ہوا اللہ والے کی چوکھٹ پہ آیا، کہنے لگا مہاراج تیرا احسان ہے، تو نے میرے جیسے غیر مسلم کے بچے کا خیال کیا، گھر کا خیال کیا، معاف کر دے، میں تیری پڑوس کا حق ادا نہ کر پایا، جیسے اتنا کہا ہے اس سے پہلے آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے معاف کر دے۔ کہا کس لیے؟ کہا تیرے گھر ایک دن بچہ روتا رہا، وہ میری کمی رہی، کاش میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا، تیرا بچہ ایک رات نہ روتا۔ اتنا سننا تھا، چیخ نکل جاتی ہے، قدم پہ گر کے کہتا ہے دیر نہ کریں، ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھائیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تیرا کردار ایسا ہے تو مدینے والے کا کردار کیسا ہو؟ زندہ باد زندہ باد زندہ جب ان باد۔ کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد۔ اخلاق اچھا کرے، اخلاق اچھا کرے، لوگوں کی مدد کرے، کام آئے۔ خدا کی قسم ہم مذہب سے نہیں، مذہب ہم سے پہچانا جاتا ہے، مذہب ہم سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ یار دیکھو یہ جا رہا ہے مسلمان، یہ جا رہا ہے مسلمان۔ اگر ہم شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے روڈ پہ پھینکنے لگے تو لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ اور اگر کسی ایکسیڈنٹل بندے کو مسلمان گود میں بیٹھا کے تسلی دینے لگے اور ذات نہ پوچھے، برادری نہ پوچھے، درد پوچھنے لگے، دنیا دیکھ کے کہتی ہے یار کتنے اچھے ہوتے ہیں مسلمان، کتنے اچھے ہوتے ہیں مسلمان۔ اس لیے اخلاق اچھے کرے میری قوم کے نوجوانوں، اخلاق اچھے ہوں گے انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ ہم سے پیار کرے گا، اور جب اللہ ہم سے پیار کرے گا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نوجوانوں بتا دوں مجھے تو ڈر لگتا ہے جنت بانٹنی نہیں آتی، بس یہی دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین آمین۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے نا پھر سمجھ